بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں شجیع اللہ فراست۔ آپ دیکھ رہے ہیں نیشنل اور انٹرنیشنل نیوز پر مشتمل 4 TV کا خصوصی خبرنامہ دنیا بھر سے، یعنی خبریں آپ کی نظر سے۔ سب سے پہلے ہیڈ لائنز۔ ایران اور سعودی عرب مڈل ایسٹ کی بڑی طاقتیں ہیں، تعلقات کی بحالی سے بہت کچھ بدلے گا، ابراہیم رئیسی کا بیان۔ انڈیا، امارات اور امریکہ کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزرز نے کی MBS سے ملاقات، مڈل ایسٹ کی صورتحال پر بات چیت۔ کیو اور دوسرے مقامات پر رشیا کے حملے، یوکرینی فوج نے 35 ایرانی ساختہ شہید ڈرونز کو مار گرانے کا کیا دعویٰ۔ نیوکلیئر ڈیل ٹوٹنے کے 5 سال پورے، ویانا بات چیت ڈیڈ لاک برقرار، ایران نے کہا غلط فہمیاں دور کرنا چاہتے ہیں۔ امام اقصی اکرم الصبری سے اسرائیلی عہدیداروں کی پوچھ تاچھ، تل ابیب نے جارڈن کے رکن پارلیمنٹ کو رہا کر دیا۔ ایران میں قرآن مجید کی بے حرمتی اور شان رسالت میں گستاخی پر 2 لوگوں کو پھانسی دے دی گئی۔ ٹیکساس ماس شوٹنگ میں حیدرآبادی خاتون بھی ماری گئی، عہدیدار حملہ آور کے سوشل میڈیا کا جائزہ لے رہے ہیں۔ کرناٹک میں تلخ کیمپین ختم، آزادی کی بات کرنے پر BJP نے کیا سونیا گاندھی اور کانگریس کے خلاف کارروائی کا مطالبہ۔ منی پور کے حالات پر سپریم کورٹ فکر مند، حفاظت اور راحت کے بارے میں مرکز اور ریاست سے تفصیلات مانگی۔ ہیڈ لائنز آپ نے دیکھی، اب خبروں کی تفصیل کی طرف آپ کو لیے چلتے ہیں۔ ایران کے صدر ابراہیم رئیسی نے ایران اور سعودی عرب کو مڈل ایسٹ کی 2 بڑی طاقتیں قرار دیا اور کہا کہ بیجنگ کی کوششوں سے تہران ریاض کے درمیان آپسی تعلقات کی بحالی کے فیصلے سے خطے میں بہت تبدیلیاں آئیں گی۔ سیریا کی سانا نیوز ایجنسی سے بات چیت کرتے ہوئے انہوں نے یہ بات کہی۔ رئیسی سیریا دورے کے بعد ایران واپس ہونے سے پہلے یہ انٹرویو دے رہے تھے۔ انہوں نے سیریا کی مسلسل مدد جاری رکھنے کا وعدہ کیا اور کہا کہ ایران مزاحمت کے محاذ کے ساتھ ہمیشہ کھڑا رہے گا۔ انہوں نے کہا کہ سیریا یقیناً دشمن کے خلاف فیصلہ کن کامیابیاں حاصل کر رہا ہے۔ ایرانی صدر نے کہا کہ امریکیوں نے سیریا کے بعض علاقوں پر قبضہ کیا ہے اور دہشت گردی سے لڑنے کے نام پر سیریا کے وسائل لوٹے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ سیریا کوئی غریب ملک نہیں ہے بلکہ ایک امیر ملک ہے جس کے پاس قابل لوگ ہیں، کھیتی باڑی ہے اور انڈر گراؤنڈ ریسورسز ہیں اور وہ زبردست معاشی ترقی کر سکتا ہے۔ ایرانی صدر نے کہا کہ امریکہ اور اس کے مغربی اتحادی اسرائیل کے ساتھ مل کر سیریا کی فوج کو کمزور نہیں کر سکتے۔ رئیسی نے کہا کہ سیریا دھمکیوں، پابندیوں اور خطروں کے باوجود ترقی کے صحیح راستے پر چل رہا ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ سیریا کی زمین پر ترک سپاہیوں کی موجودگی نہیں ہونی چاہیے۔ انڈیا، UAE اور امریکہ کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزرز نے سعودی عرب کے کراؤن پرنس محمد بن سلمان سے ریاض میں ملاقات کی۔ سعودی پریس ایجنسی نے یہ بات بتائی۔ اس میٹنگ کو موجودہ حالات میں کافی اہمیت دی جا رہی ہے۔ انڈیا کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر اجیت دوال، UAE کے طاہنون بن زید اور امریکہ کے جیک سولیوان نے کراؤن پرنس کے ساتھ خطے کی سیکیورٹی، ترقی اور استحکام کے بارے میں بات چیت کی۔ سینئر امریکی عہدیدار اس میٹنگ کے دوران موجود تھے۔ بتایا گیا کہ اس میٹنگ کا مقصد سنی دنیا کے ساتھ امریکہ اور انڈیا کے تعلقات کو مضبوط کرنا ہے۔ حال ہی میں چائنا نے سعودی عرب اور ایران کے درمیان تعلقات کی بحالی کا سمجھوتا کرایا تھا جس سے امریکہ اور اسرائیل جیسے ملک کچھ ناراض ہیں۔ انڈین عہدیداروں نے اس میٹنگ کے بارے میں خاموشی اختیار کی۔ ایک دن پہلے عرب لیگ نے سیریا کو تنظیم میں شامل کرنے کے حق میں فیصلہ دیا۔ اس فیصلے سے بھی امریکہ مطمئن نہیں ہے۔ امریکہ کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر نے انڈیا کے اجیت دووال سے ملاقات کی اور 1 فروری کو اپنی پچھلی میٹنگ کے بعد کیے گئے فیصلوں کا جائزہ لیا۔ انہوں نے 24 مئی کو سڈنی، آسٹریلیا میں کوارڈ سمٹ کے موقع پر پھر سے ملاقات کرنے کا بھی فیصلہ کیا۔
सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान और अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ने यमन जंग की सूरत हाल पर बातचीत की। जैक सुलिवान और अजीत डोवाल ने भी सूडान से सिविलियंस को बाहर निकालने की कोशिशों में मदद के लिए सऊदी क्राउन प्रिंस का शुक्रिया अदा किया। अजीत डोवाल ने सऊदी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर से भी मुलाकात की। उन्होंने अमारात के NSA से भी मुलाकात की। ये मीटिंग्स जद्दा में हुई। ईरान ने सीरिया को 12 साल बाद अरब लीग में शामिल करने के फैसले पर खुशी का इजहार किया है। एक बयान में ईरानी वजारत खारजा के तर्जुमान नासिर कनानी ने कहा कि मुस्लिम मुल्कों के दरमियान इख्तलाफात दूर होने और ताल्लुकात कायम होने से गैर मुल्की दखलंदाजी कम होगी। उन्होंने कहा कि इस्लामी जमहूरिया ईरान ऐसे अप्रोच की तायीद करता है। काहिरा में इतवार को अरब लीग की मीटिंग हुई थी, जिसमें फॉरेन मिनिस्टर्स ने अरब लीग में सीरिया की रुकनीत बहाल करने के हक में फैसला दिया। 22 रुकन मुल्कों में से 13 मुल्कों ने इस मीटिंग में हिस्सा लिया और सभी ने इस फैसले की तायीद की। जिन मुल्कों ने शिरकत नहीं की उनमें कतर शामिल है, जो अब भी सीरिया के सदर बशार अल असद के मुखालिफ एतदाल पसंद अपोजिशन ग्रुप की तायीद करता है। फ़लस्तीन की मुज़ाहमती तंजीम हमास ने सीरिया को फिर से अरब लीग में शामिल करने के ऐलान पर खुशी का इजहार किया है। हमास के तर्जुमान हाजिम कासिम ने कहा कि हम उम्मीद करते हैं कि सीरिया बहरान के तमाम मसाइल जल्द से जल्द हल होंगे। हमास तर्जुमान ने मुस्लिम मुल्कों के दरमियान मजबूत राब्तों की ज़रूरत पर जोर दिया ताकि सहयूनी ख़तरे से मिलकर निपटा जा सके। रशिया ने भी अपने इत्तेहादी सीरिया को अरब लीग में फिर से शामिल करने के फैसले की तारीफ़ की। रशियन वजारत खारजा की तर्जुमान मारिया ज़खारोवा ने कहा कि इस फैसले से अहम इलाकाई और आलमी मसाइल को हल करने और आज़ाद पॉलिसी अख्तियार करने की ख्वाहिश का इजहार होता है। कायरा मीटिंग से पहले जॉर्डन में ओहदेदारों की मुलाकात हुई थी, जिसमें सीरिया को अरब लीग में शामिल करने के लिए एक रोड मैप से इत्तफाक किया गया था। 2011 में सीरिया जंग शुरू होने के बाद दमिश्क को अरब लीग से निकाल दिया गया था और तमाम अरब मुल्कों ने अपने आलमी इत्तेहादियों के साथ मिलकर बशार अल असद को हटाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाया था, लेकिन ये तमाम कोशिशें नाकाम हो गई और बशार अल असद ने ईरान और रशिया की मदद से जंग में कामयाबी हासिल की और सीरिया पर अपनी पकड़ मजबूत की। ईरानी फौजों के चीफ मेजर जनरल मोहम्मद हुसैन बाकरी ने कहा है कि अमेरिका और मगरबी मुल्कों का जोर कम हो रहा है और अब बैलेंस ऑफ पावर वेस्ट से ईस्ट मुंतकिल हो रहा है। उन्होंने ओमान के आर्मी चीफ जनरल अब्दुल्ला बिन खुमैस से मस्कत में मुलाकात करते हुए ये बात कही। रशिया ने यूक्रेन के दारुलहुकूमत कीव और दूसरे मकामात पर हमले किए, जिनमें कई लोग हलाक और ज़ख्मी हुए। यूक्रेन की फ़ौज ने दावा किया कि उसने बाज़ हमलों को नाकाम बनाया। यह भी दावा किया गया है कि यूक्रेन की फ़ौज ने 35 ईरानी साख्ता शहीद ड्रोन्स को मार गिराया है। कीव के मेयर ने बताया कि दारुलहुकूमत में 5 लोग ज़ख्मी हुए। इस दौरान यूक्रेन के ओडिशा में रशिया के हमलों में कम से कम एक शख्स हलाक हो गया। रशिया की प्राइवेट आर्मी वैगनर के चीफ ने कहा है कि उनके फाइटर्स ने बाखमत में पेशकदमी की है, लेकिन उन्हें रशिया की तरफ से हथियार और गोला बारूद की सप्लाई का इंतजार है। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया था कि रशिया की तरफ से उन्हें वक्त पर हथियार और गोला बारूद नहीं मिल रहा है। उन्होंने अल्टीमेटम दिया था कि अगर गोला बारूद नहीं मिला तो वो पीछे हट जाएंगे। बाखमत पर कंट्रोल के लिए कई महीनों से लड़ाई हो रही है। यूक्रेन के एक ओहदेदार ने इस दौरान कहा कि हमें बाज़ रशियन सिपाही सिविलियंस के भेस में ज़पोरिज़िया से बाहर निकलने की कोशिश करने की खबरें मिली हैं। यूरोपीय कमीशन की सदर उर्सुला वॉन डेर मंगल को कीव में यूक्रेन के सदर वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की से मुलाकात करेंगी। पूरे यूक्रेन में हवाई हमलों के सायरन की आवाज़ें सुनाई दी। ज़पोरिज़िया इलाका धमाकों से गूंजता रहा। को ईरान न्यूक्लियर डील टूटने के 5 साल पूरे हो गए हैं। 5 साल पहले आज ही के दिन उस वक्त के अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक हुक्म पर दस्तखत करते हुए न्यूक्लियर डील से बाहर निकलने का ऐलान किया था। ईरान और आलमी ताकतों के दरमियान कई बरसों की बातचीत के बाद ओबामा दौर में 2015 में न्यूक्लियर समझौता हुआ था, जिसके तहत ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को महदूद किया गया था और इसके बदले ईरान के खिलाफ पाबंदियां हटाई गई थी। लेकिन 2018 में सदर ट्रंप ने इस डील को तोड़ दिया था। 2020 में बाइडेन के सदर बनने के बाद ईरान न्यूक्लियर डील बहाल करने के लिए कोशिशें शुरू हुई और वियना में बातचीत हुई, लेकिन अब तक नई डील नहीं हो सकी, जिससे खित्ते में गैर यकीनी पाई जाती है। इसराइल न्यूक्लियर डील के सख्त खिलाफ है। हाल ही में इसराइल ने कहा था कि ईरान के पास इतना यूरेनियम है कि वो 5 न्यूक्लियर बम बना सकता है। न्यूक्लियर डील बहाल करने के लिए वियना बातचीत हुई, लेकिन इस सिलसिले में डेडलॉक बरकरार है।
ایران نے اس دوران کہا ہے کہ انٹرنیشنل ایٹامک انرجی ایجنسی کے ساتھ وہ غلط فہمیاں اور مسائل دور کرنا چاہتا ہے اور یہ ایران کی سنجیدہ پالیسی ہے۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان ناصر کنانی نے اپنی پریس بریفنگ کے دوران یہ بات کہی۔ انہوں نے کہا کہ صدر ابراہیم رئیسی کا سیریا دورہ مزاحمت کے محاذ کی کامیابی کا جشن تھا۔ انہوں نے ایران اور عراق کے درمیان حالیہ سیکیورٹی سمجھوتے کا بھی حوالہ دیا اور کہا کہ ہم نے ایران کی سیکیورٹی تشویش دور کرنے کے لیے ایک فریم ورک بنایا ہے۔ اسرائیل نے جارڈن کے ایک رکن پارلیمنٹ عماد عدوان کو رہا کر دیا ہے، جنہیں حال ہی میں ڈرگس اور سونے کی اسمگلنگ کے الزام میں گرفتار کیا گیا تھا۔ مسجد اقصی کے امام و خطیب شیخ اکرم صبری کو پوچھ تاچھ کے لیے اسرائیلی عہدیداروں نے طلب کیا ہے۔ معلوم ہوا کہ انٹیلیجنس عہدیداروں نے ان سے پوچھ تاچھ کی ہے، لیکن اس کی تفصیلات سامنے نہیں آئی ہیں۔ فرانس کے دارالحکومت پیرس میں حال ہی میں پولیس کی ایک گاڑی سے 3 مسلم نوجوان کچلے گئے تھے اور زخمی ہوئے تھے۔ اس واقعے کے خلاف بڑے پیمانے پر احتجاج کیا گیا۔ ان نوجوانوں کی حالت نازک بتائی گئی ہے۔ ان کے وکیل نے اسے اقدام قتل قرار دیا تھا۔ احتجاجیوں نے پولیس تشدد ختم کرنے، خاص طور پر نوجوانوں کو نشانہ بنانے کے خلاف یہ احتجاج کیا۔ یہ واقعہ رمضان کے دوران پیش آیا تھا۔ پولیس کی کار نے ان نوجوانوں کی اسکوٹر کو ٹکر دے دی تھی۔ امریکی عہدیدار اس بات کی تحقیقات کر رہے ہیں کہ ڈیلاس شاپنگ مال میں فائرنگ کے واقعے کی وجوہات کیا ہیں۔ اس واقعے میں کم سے کم 8 لوگ ہلاک ہوئے تھے، جن میں بچے بھی شامل تھے۔ اس کے علاوہ مرنے والوں میں ایک انڈین عورت بھی شامل ہے۔ ایک پولیس آفیسر نے حملہ آور کو بھی گولی مار دی ہے، جس کی پہچان 33 سالہ میریو شیگارشیو کی حیثیت سے کی گئی ہے۔ عہدیدار اس کے خیالات معلوم کرنے کے لیے اس کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس کی جانچ کر رہے ہیں۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے ماس شوٹنگ کے اس واقعے کو گن وائلنس کا تازہ واقعہ قرار دیا، جس سے امریکی قوم ہل کر رہ گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ حملے میں بچے بھی مارے گئے ہیں اور خاندانوں کے ڈنر ٹیبلز پر کئی کرسیاں خالی ہو گئی ہیں۔ ریپبلکن گورنر گریگ ایبٹ نے بتایا کہ ان کی کوشش رہے گی کہ ہتھیار آسانی سے مجرموں کے ہاتھ نہ لگیں اور وہ بڑھتے ہوئے دماغی مسائل کا بھی جائزہ لیں گے۔ حملہ آور کے بارے میں کہا گیا کہ وہ سیکیورٹی گارڈ کی حیثیت سے کام کر رہا تھا اور اس کا کوئی کرمنل ریکارڈ نہیں ہے۔ امریکہ میں آئے دن ماس شوٹنگ کے واقعات پیش آ رہے ہیں اور یہ امریکہ میں ایک سنگین مسئلہ بنتا جا رہا ہے۔ ڈیلاس مال میں شوٹنگ کے واقعے میں مرنے والوں میں ایک حیدرآبادی لڑکی شامل ہے۔ 27 سالہ ایشوریا کا تعلق حیدرآباد کے سرور نگر علاقے سے تھا۔ وہ ایک پرائیویٹ کمپنی میں پروجیکٹ مینیجر کی حیثیت سے کام کر رہی تھی۔ ان کے والد رنگا ریڈی ڈسٹرکٹ کورٹ میں جوڈیشل آفیسر ہیں۔ ایشوریا کا خاندان ناش انڈیا لانے کے لیے عہدیداروں اور بعض تنظیموں کے ساتھ ربط میں ہے۔ ایران میں قرآن مجید کی بے حرمتی اور شان رسالت میں گستاخی پر 2 لوگوں کو پھانسی دے دی گئی۔ یوسف مہراد اور صدر اللہ فضلی کئی سوشل میڈیا اکاؤنٹس چلا رہے تھے، جن میں مقدسات کی توہین کی جا رہی تھی اور بے دینی کا پرچار کیا جا رہا تھا۔ انسانی حقوق کی بعض تنظیموں نے ان سزاؤں پر تنقید کی ہے۔ انہیں 2020 میں گرفتار کیا گیا تھا۔ 2021 میں ایک عدالت نے انہیں موت کی سزا سنائی تھی۔ پنجاب کے گولڈن ٹیمپل میں 30 گھنٹوں کے اندر 2 دھماکے ہوئے ہیں۔ انٹیلیجنس عہدیداروں نے بتایا کہ یہ دھماکے تجارتی جھگڑوں کا نتیجہ ہو سکتے ہیں۔ پیر کی صبح سکھوں کے سب سے مقدس مقام کے قریب اوسط شدت کے دھماکے سے ایک شخص زخمی ہوا۔ ہفتے کو بھی اسی مقام کے قریب ایک اور دھماکہ ہوا تھا، جس سے ایک شخص زخمی ہوا تھا اور بعض عمارتوں کے شیشے ٹوٹ گئے تھے۔ کرناٹک میں الیکشن کیمپین ختم ہو گئی ہے۔ 10 میں یعنی چہارشنبے کو ووٹ ڈالے جائیں گے۔ ان الیکشنز میں بی جے پی، کانگریس اور جے ڈی ایس کے درمیان سخت مقابلہ ہے۔ آخری دن تمام جماعتوں نے زور و شور سے مہم چلائی اور ووٹرز کو اپنی اپنی طرف کرنے کی کوشش کی۔ چیف منسٹر بسوراج بومئی نے اپنے حلقے شیوگاؤں میں روڈ شو کیا۔ صدر کانگریس ملکارجن کھڑگے نے اپنے حلقے گلبرگہ میں مہم چلائی۔ کانگریس لیڈر راہل گاندھی نے بنگلورو کی ایک بس میں سفر کرتے ہوئے کالج جانے والی لڑکیوں اور کام کرنے والی عورتوں سے بات چیت کی۔ مشہور ایکٹر شیواجی نے بنگلور میں کانگریس امیدوار دنیش گنڈو راؤ کے لیے مہم چلائی۔ سابق وزیر اعظم اور جے ڈی ایس لیڈر دیوے گوڑا نے الگ الگ مقامات پر مہم چلائی۔ کرناٹک اسمبلی الیکشنز کے لیے بہت تلخ مہم چلائی گئی۔ ایک دن پہلے وزیر اعظم نریندر مودی نے الزام لگایا کہ کانگریس کرناٹک کو ملک سے الگ کرنے کی تائید کر رہی ہے۔ وزیر اعظم نے کرناٹک میں اپنے آخری جلسے میں یہ الزام لگایا۔ اس کے بعد بی جے پی نے الیکشن کمیشن کو ایک خط لکھتے ہوئے مطالبہ کیا کہ ایک الیکشن ریلی میں کرناٹک کی سوورینٹی کے بارے میں یا خود مختاری یا اقتدار اعلیٰ کے بارے میں سونیا گاندھی کے بیان کے خلاف فوری اور ٹھوس کارروائی کرنی چاہیے۔ کانگریس نے سونیا گاندھی کے حوالے سے ایک ٹویٹ میں کہا تھا کہ کانگریس
کانگریس کسی کو کرناٹک کی نیکنامی، سوورینٹی یا اقتدار اعلیٰ اور یکجہتی کے لیے خطرہ بننے نہیں دے گی۔ اس پر بی جے پی اور مودی نے سخت ری ایکشن دیا۔ سپریم کورٹ نے مرکزی حکومت اور منی پور کی حکومت سے کہا ہے کہ وہ منی پور وائلنس سے متاثرہ لوگوں کی حفاظت، سلامتی، راحت اور باز آباد کاری پر توجہ دے۔ عدالت نے منی پور وائلنس پر فکر مندی کا اظہار کیا اور مرکز اور ریاست سے کہا کہ وہ بعض ریہیبلیٹیشن اور ریلیف کے کاموں کی تفصیلات پیش کرے۔ سپریم کورٹ میں منی پور کے حالات کے بارے میں بعض درخواستیں داخل کی گئیں۔ ایک درخواست میں وائلنس کی SIT تحقیقات کا مطالبہ کیا گیا۔ عدالت نے کہا کہ ہمارا پہلا مقصد لوگوں کی حفاظت، راحت اور باز آباد کاری ہے۔ سپریم کورٹ کی بینچ نے بے گھر لوگوں کے بارے میں بھی سوال کیا اور کہا کہ انہیں ان کے گھروں میں واپس لانا چاہیے۔ چیف جسٹس DY چندرچوڑ کی بینچ نے کہا کہ عبادت گاہوں کی حفاظت ہونی چاہیے۔ چندرچوڑ نے کہا کہ یہ ایک انسانی مسئلہ ہے۔ منی پور میں 10 ضلعوں میں پچھلے 4 شنبے کو وائلنس ہوا تھا جب میٹی طبقے کو ST درجہ دینے کے مطالبے کے خلاف ایک جلوس نکالا گیا تھا۔ اس دوران منی پور میں کرفیو میں نرمی دی گئی۔ منی پور سے اس دوران 72 اسٹوڈنٹس اور سیویلینز کو ایک خصوصی فلائٹ میں حیدرآباد لایا گیا۔ کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کی دنیا میں؟ آخر میں ہیڈ لائنز دنیا بھر سے ایک بار پھر دیکھتے ہیں۔ ایران اور سعودی عرب مڈل ایسٹ کی بڑی طاقتیں ہیں، تعلقات کی بحالی سے بہت کچھ بدلے گا، ابراہیم رئیسی کا بیان۔ انڈیا، امارات اور امریکہ کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزرز نے کی MBS سے ملاقات، مڈل ایسٹ کی صورتحال پر بات چیت۔ کیو اور دوسرے مقامات پر رشیا کے حملے، یوکرینی فوج نے 35 ایرانی ساختہ شہید ڈرونز کو مار گرانے کا کیا دعویٰ۔ نیوکلیئر ڈیل ٹوٹنے کے 5 سال پورے، ویانا بات چیت ڈیڈ لاک برقرار، ایران نے کہا غلط فہمیاں دور کرنا چاہتے ہیں۔ امام اقصی اکرم الصبری سے اسرائیلی عہدیداروں کی پوچھ تاچھ، تل ابیب نے جارڈن کے رکن پارلیمنٹ کو رہا کر دیا۔ ایران میں قرآن مجید کی بے حرمتی اور شان رسالت میں گستاخی پر 2 لوگوں کو پھانسی دے دی گئی۔ ٹیکسس ماس شوٹنگ میں حیدرآبادی خاتون بھی ماری گئی، عہدیدار حملہ آور کے سوشل میڈیا کا جائزہ لے رہے ہیں۔ کرناٹک میں تلخ کیمپین ختم، آزادی کی بات کرنے پر بی جے پی نے کیا سونیا گاندھی اور کانگریس کے خلاف کارروائی کا مطالبہ۔ منی پور کے حالات پر سپریم کورٹ فکر مند، حفاظت اور راحت کے بارے میں مرکز اور ریاست سے تفصیلات مانگی۔ یہ تھی آج کی خبریں۔ شجیل فراست کو دیں اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔